ذات اونچی ہو جاتی ہے اور اللہ کی ذات نیچے کر دیتے ہو، یعنی تم کیا کر رہے ہو؟ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں سب کچھ اللہ کر کے دیتے اور پھر ہم کہتے فلاں شخص سے ہوا، فلاں وسیلے سے ہوا، فلاں دعا سے ہوا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا کیا ہے، یا یہ کہ میں اور آپ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس طریقے سے شرک کر رہے ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں آیت نمبر 65 میں قل هو القادر، کہہ دو وہی قدرت رکھتے ہیں علی ان یبعث علیکم، کہ بھیجے تم پر عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن او من تحت ارجلکم یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا یا بھرا دے تم کو فرقہ فرقہ کر کے، ویذیق اور چکھائے بعضکم تمہارے بعض کو بأسا تکلیف طاقت بعد ان باز کی. انظر تم دیکھو کیف کیسے نصرف الآیات ہم پھیر پھیر کر آیتیں بیان کر رہے لعلہم یفقہون شاید کہ وہ سمجھ جائیں. کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے وہ اللہ ہی تو قدرت رکھتے ہیں اس پر کہ تم پر عذاب اتارے تمہارے اوپر سے تمہارے پیروں کے نیچے سے. جو وہ قادر ہستی وہ جب تم کو اس طرح کی تکلیف اور اندھیروں میں بچاتی ہے، ہر کرب سے اللہ مجھے اور آپ کو نجات دیتے ہیں، تو کیا اللہ وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتے کہ اب مجھ پر اور آپ پر جو ہے وہ عذاب کہیں سے بھی اتار دے، ہمارے پیروں کے نیچے سے عذاب آ جائے، ہمارے اوپر سروں کے اوپر سے عذاب آئے. کدھر سے ہم سیف ہے؟ کہاں ہے ہمارے پاس سیفٹی ہے کوئی؟ ہم تو پورے اوپن ایئر میں ہیں، کہیں سے بھی کبھی بھی اٹیک ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہمیں. ہم چاہے قلعوں میں چلے جائیں چاہے ہم کہیں بھی چلے جائیں، ہم سیف ہے ہی نہیں. ہم اللہ کے عذاب سے تھوڑی بچ سکتے ہیں، ہم اللہ کی قدرت سے تھوڑی محفوظ ہے. تو کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر سے عذاب آ جائے اور تمہارے نیچے سے آ جائے، یا تم کو اللہ آپس میں بھڑا دے. اچھا اب یہ دیکھیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھائے، اس طرح سے تم کو اللہ کا عذاب پتہ چلے کہ یہ دیکھو اللہ ایسے بھی عذاب دیتے کہ اب نہ کوئی قدرتی آفات یوں نہیں آ رہی، لیکن تم آپس میں ہی ایک دوسرے کے ہاتھوں جو ہے نا وہ برباد ہو رہے ہو. اور آج مسلمز کے اوپر یہ عذاب آیا ہوئے، اگر اوپر نیچے والا عذاب نہیں، نہ زلزلہ آ رہے ہیں نہ آسمان سے پتھروں کی بارش آ رہی ہے، تو اگر یہ نہیں تو آج مسلمان آپس میں بھیڑے ہوئے. یہ عذاب ہمارے اوپر نہیں آیا ہوا کیا؟ یعنی دکھنے والے بات وہی ہے، آنکھیں کھولیں تو ہمیں پتہ چلے گا. اور پھر کہا دیکھو، اللہ تو کہہ رہے ہیں نا دیکھو، ہم نہیں دیکھ رہے. کہتے ہم پھیر پھیر کر آیتیں بیان کریں شاید یہ سمجھ جائیں، شاید ان کی عقل میں آ جائے کوئی بات. اور پھر دیکھیں، اور یہ آپ دیکھیں ساری یہاں پہ توحید ہی بتائی جا رہی ہے، یعنی ایک اللہ کی ہستی کو مان جاؤ. اگر ایک ہستی کو نہیں مانتے تو پھر تم دیکھ لو تم غیر محفوظ ہو. آیت نمبر 66 میں کہتے ہیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور جھٹلایا اس قرآن کو آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ وہ سچ ہے. قُلْ کہہ دیجئے لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں نہیں ہوں تم پر کوئی داروغہ. 67 لِكُلِّ نَبَإٍ، ہر خبر کے لیے مستقر ایک وقت مقرر ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور جلد تم جان لو گے. کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا. آپ مجھے بتاؤ یہ ساری آیتیں آج میں اور آپ پڑھ رہے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے آج پہلی بار پڑھ رہے ہیں، کوئی وحی ہوئی ہے آج، یہ آج اتری ہے آیتیں، ایسا ہی لگتا ہے نا. تو یہ قرآن کیا میرے آپ کے سب کے گھروں میں موجود نہیں ہے؟ آج یہ قوم جو اپنے آپ کو مسلم کہتی ہے، کیا یہ جھٹلا نہیں رہی اس طرح سے قرآن کو؟ کیا اس کو کوئی اس نے جھوٹ اور فریب کی معاذ اللہ کتاب سمجھا ہے تو بند کر کے رکھ دیا ہے نا، کہ اس کو کھولنا گوارا نہیں آج؟ تو جھٹلائی تو رہے نا، اور آپ اور کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اتنی باتیں سننے کے بعد جھٹلا رہی تھی، نبی پریزنٹ ہے موجود ہے، اس کے بعد تو آج قرآن موجود ہے تو ہم وہی کریں. فرق کیا ہے ہمارے اندر؟ تو یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ پھر اب کیا ہو سکتا ہے، کہہ دیجئے میں کوئی تم پر داروغہ تھوڑی، کیا کس طرح بتاؤں. یہاں تک کہ آج تو لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے اور یقین نہیں آتا کہ واقعی کیا ایسا ہو سکتا تھا جو ہو گیا آج، کہ کہتے ہیں قرآن بند کرو. کوئی ضرورت نہیں تم لوگوں کو قرآن پڑھنے کی، تم لوگ نے دماغ خراب کر دیے. اور حال یہ کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ قرآن میں کچھ اور لکھا ہوا نہیں ہے سوائے ترجمے کے، ٹرانسلیشن ہے صرف. تو بھی ان کو اتنا برا لگتا ہے کہ لٹرلی فون آتے ہو کہتے ہیں کہہ دیا انہوں نے قرآن مت کھولو، ہر وقت قرآن لے کے بیٹھے ہوتے ہو، کیا تم لوگوں نے اپنا دماغ بنایا ہو؟ یہ مسلمان ہیں ہمارے، اتنی چڑ ہو گئی ہے ہمیں اپنی کتاب سے. کیوں؟ کیونکہ حق اچھا نہیں لگتا ہمیں. سچ جو ہے نا اس کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے. اللہ کہتے حق آتے تو وہ باطل کو پاش پاش کر دیتے، تو ہم اپنے ٹکڑے تھوڑی ہونے دیں گے اس طرح سے. تو یہ حال ہو گیا آج. اگر کوئی قرآن کی دعوت لے کے اٹھتا ہے تو اس کے خلاف فتوے لگتے ہیں، اس کو برا بھلا بولا جاتا ہے. تو یہ ریجیکشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم تو ان کی قوم نے جھٹلایا تو آج ہماری قوم بھی جھٹلا رہی، مسلم ہو گئے جھٹلا رہی. تو کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں. آج جب ہم کہتے ہیں آپ نے قرآن ترجمے سے پڑھے، ساری چیزیں تو کر لی آپ، ماشاءاللہ بڑی ہوشیار ہے ہر چیز میں، قرآن پڑھے ترجمے سے نہیں.
تو کوئی داروغہ تو نہیں ہے نا کوئی کسی پر, صرف بول ہی سکتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی سمجھ دے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے والے بنیں, اور جو نہیں پڑھے ان کو بھی سمجھ دے کہ وہ پڑھیں. اور پھر یہ بھی بولا کہ دیکھ لو ہر ایک کے لیے, ہر خبر کے لیے ایک وقت ہے. کیا مقصد ہے؟ ہر واقعہ جو رونما ہوتا ہے وہ ایک ٹائم لیتا ہے. تو اتنی جلدی عذاب بھی نہیں آئے گا جیسے میں اور آپ سمجھ رہے, اور اتنی جلدی ہر چیز کا فیصلہ بھی نہیں ہوتا. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا, وہ جب ٹائم آئے گا وہ نیوز بھی آ جائے گی, سب کو پتہ چل جائے گا. ہر واقعہ جو ہے پھر وہ خبر بنتا ہے نا, تو واقعہ آئے گا تو خبر آ جائے گی, اور کیا کہہ رہے ہیں, جلد تمہیں پتہ چلے گا, پتہ چل جائے گا کہ پھر کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے, اور کیا چیز غلط تھی اور کیا صحیح تھی. آیت نمبر 68, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ, اور جب آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو, يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, وہ ہماری آیتوں میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو منہ پھیریے, اعراض کر لیجئے ان سے, حَتَّى يَخُوضُوا, یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں, فی حدیث غیری, کسی اور بات میں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اور اگر آپ کو بھلا دے الشیطان شیطان, فَلَا تَقْعُدْ, تو آپ نہ بیٹھیے گا, بعد ذکر, نصیحت کے بعد, یعنی یاد, ذکر مینس یاد آ جانے کے بعد, مع القوم الظالمین, ظالم لوگوں کے ساتھ. اس آیت میں باقاعدہ طور پر حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ قرآن کو ظاہر نہیں مانتے یا جھٹلا رہے ہیں کسی بھی فارم میں, کسی بھی طریقے سے, چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو, اور جب میں اور آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ آیتوں میں نکتہ چینی کرتے ہیں, نہیں تو آیت میں اگر یہ ہے تو فلاں آیت میں تو یوں نہیں ہے, اور وہ بات کر رہے ہیں جو لا علمی کے اوپر ہے, اور قرآن کو انہوں نے اس طرح سے سمجھا نہیں ہے جیسے قرآن کو سمجھنا چاہیے, اور جو قرآن جس طرح سے اپنی بات کو بیان کرتا ہے, اور پھر وہ خواہ مخواہ جاہلانہ بحث کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جاہلوں کی آپ بحث نہیں کر سکتے جاہل سے, کیونکہ اس کی بات اتنی عجیب سی ہوتی ہے کہ آپ کو ایسا ہوتا ہے آپ اپنا سر پکڑ لو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, مطلب یہ بات کا اس سے کیا تعلق ہے جو آپ نے آگے سامنے پیش کر دی. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب یہ ایسی نکتہ چینیاں کرتے ہیں نا آیتوں میں, تو آپ ان سے منہ پھیر لو. اور اتنا زیادہ ایسی بات بولی جا رہی ہے کہ یہاں تک کہ وہ دوسرے ٹاپک میں مشغول ہو جائے. اگر وہ دوسری بات میں مشغول نہیں ہو رہے اور اگر آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو آپ کو چاہیے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو آپ ان ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے گا. یہ ظالم لوگ ہیں اللہ کہہ رہے, یعنی ان کو کچھ علم تو ہے نہیں, اور جھگڑے بحث کرنے کے لیے تیار رہتے. اچھا اگر تم یہ کرتی ہو تو پھر تم نے یہ کیوں کیا, اب تو تم نے اتنے گناہ کر دیا, آج بڑی پاک دامن بن کے بیٹھی ہوئی ہو. تو یہ کوئی بات نہیں, یعنی انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ تو توبہ اور اصلاح کے دروازے کھولے ہوئے, تو پھر اس کے بعد یہ نکتہ چینی کرنا انسان کی ذات کے اوپر, پھر یہ کہنا کہ اچھا تو یہ ہے تو پھر یہ بھی اس آیت پہ بھی عمل کرو اور اس آیت پہ بھی عمل کرو, کیوں نہیں عمل کر کے دکھا دے. اور پھر اللہ نے اگر یہ بات بولی ہے, اب چاہے وہ کافر آپ کی کتاب کے اوپر آبجیکشنز کر رہا کہ قرآن میں تو یہ ہے اور قرآن میں وہ ہے اور یہ کانٹرڈکشن ہے اور یہ غلط بات لکھی ہوئی ہے اور تمہارے نبی نے تو یہ کیا, تو اگر وہ جاہل بندہ ہے, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اس کے پاس کوئی سمجھ نہیں ہے, تو میں اور آپ کو اللہ کرے بیٹھو بھی نہیں ان کے ساتھ. کیوں مطلب ایک سوچنے کی بات ہے, کیوں نہیں بیٹھو, کیونکہ آپ وہاں پہ بیٹھو گے تو جو دیکھنے والے ہیں وہ کیا سمجھیں گے, آپ کے پاس یہ قرآن کی نالج نہیں ہے, قرآن اتنا واقعی مضبوط نہیں ہے اپنی جگہ پہ, اپنی بات کو قرآن نہیں بیان کرتا. ان کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گی بات کہ یہ بندے نے جو بات کی ہے وہ انتہائی جہالت پر مبنی ہے, اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں. تو ایسے لوگوں سے بحث کر کے اپنے آپ کو یہ دکھانا ہوگا کہ ہم غلط ہیں, اور قرآن کا جو امپیکٹ ہے وہ غلط پڑے گا لوگوں پر. اس لیے جو ہے نا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. دیکھنے والے لوگ کیا بولیں گے, یہ جیت گیا وہ ہار گیا, تو اس لیے جو ہے نا یہ چیزوں سے بچنا چاہیے. ان سے بات کریں جو لرنڈ لوگ, جو سمجھنا چاہتے ہیں, جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں, جو سننے والے لوگ ہیں. دیکھیں بار بار قرآن یہی کہتے ہیں سننے والے, جو یہ بہرے اندھے ہیں ان سے بات نہ کریں. اور یہ چیزوں کا سے سابقہ جو ہے وہ عام طور پر ہمارے گھروں میں بھی آج کل بہت زیادہ ہوتی ہے چیزیں, کیونکہ ہر جگہ پہ اتنے فرقے بنے ہوئے, تو ماشاءاللہ سارے ہی نکتہ چینیاں کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. کسی کو کچھ پتا ہو نہیں, لیکن سارے ایسے ہی لگتا ہے کہ 4 عالم بیٹھے ہیں, اگر 4 لوگ بیٹھے ہوتے, وہ عالم اب کس کے ہوتے ہیں وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. تو خیر یہاں پہ جو بات بولی گئی ہے آگے فرماتے ہیں 69 میں, وما علی الذین, اور نہیں ہے ان لوگوں پر, یتقون, جو تقوی اختیار کرتے ہیں, من حسابہم, ان کے ذمے, من شیئن, ان کے ذمے سے, ان کے حساب میں سے, من شیئن, کچھ بھی, ولیکن, اور لیکن, ذکر نصیحت, لعلہم یتقون, تاکہ وہ بچ جائیں. کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر جو اللہ کے احساس کے ساتھ جیتے ہیں, جو تقوی اختیار کرتے ہیں, ان کے اوپر ان کے حساب سے یہ جو باتیں کر رہے ہیں, بحثیں کر رہے ہیں, ان کے اعمال نامے ان کے حساب سے ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا, نقصان نہیں ہوگا, اور اللہ ان کو پکڑیں گے یعنی نہیں, کچھ بھی نہیں پکڑیں گے.
اور لیکن ہاں اس بات پہ پکڑ سکتے ہیں کہ انہیں نصیحت کرنی چاہیے, ان کو نصیحت کر دے کیا کہ آپ پلیز جائیں پہلے پڑھ کر آئیں, اس طرح سے بحث نہ کریں. یا آپ کہہ دیں کہ فلاں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد میں آگے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ آیت ہمارے لیے ایک پروف کے لیے کافی ہے, آپ آگے مزید بات نہ کریں. جب ایک بات کا آنسر قرآن سے دیا جا رہا ہے تو اس کے بعد تو کوئی یس نو یا آگے کوئی بات کو پرولونگ کرنے کا, بات کو آگے کنٹینیو کرنے کا تو کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے. لہٰذا آپ کو میں یہ نصیحت کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو اللہ کی آیتوں کو مت جھٹلائیں بغیر علم کے, کیوں قرآن یہ بات کہتا ہے نا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو بغیر علم کے جھٹلا دیا, تو آپ کے پاس پلیز دیکھیں نالج نہیں ہے, آپ گناہ گار ہو رہے ہیں, آپ خاموش ہو جائیں اس وقت. تو یہ نصیحت آپ کر سکتے ہیں, یا جو بھی بات چل رہی ہے اس کے اکارڈنگلی آپ نصیحت کر دیں, شاید یہ بچ جائے. میں اور آپ کو یہ نہیں, ہمدردی بھی اللہ سکھا رہی ہے, یہ نہیں کہ یہ تو جہنمی ہے چھوڑو ان کو, نہیں, ان کے لیے نصیحت کریں تاکہ یہ عذاب سے بچیں. آگے کہتے 70 وَذَرِ الَّذِينَ, اور چھوڑ دو ان لوگوں کو اتَّخَذُوا دِینَهُم, جنہوں نے بنا لی اپنے دین کو لائبن کھیل ولہون اور تماشا, وغرتہم الحیات الدنیا, اور ان کو دھوکے میں رکھا ہوئے دنیا کی زندگی نے. وذکر, اور نصیحت کیجیے بھی اس قرآن کے ساتھ, ان تبصرہ کی گرفتار نہ ہو جائے نفس کوئی نفس, بما کسبت, اس کے ساتھ جو اس سے کمایا ہے. لیس لہا من دون اللہ, نہیں ہے اس اللہ کے لیے من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر نہیں ہوگا اس کے لیے ولی کوئی دوست, ولا شفیع, اور نہ کوئی سفارشی. وان تعدل, اور اگر وہ فدیے میں دے کل عدل, ہر قسم کا فدیہ, لا یؤخذ منہا, نہیں قبول کیا جائے گا اس سے. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابسلوا, جو پکڑے گئے ہیں, بما کسبوا, اس کے ساتھ جو انہوں نے کمایا ہے. لہم شراب من حمیم, ان کے لیے پینے کا ہے کھولتا ہوا پانی. وعذاب علیم, اور درد دینے والا عذاب ہے, بما کانوا یکفرون, اس وجہ سے وہ جو انکار کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں, کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوئے. آج اگر آپ ہمارے میڈیا کا چینل جو بھی ہے اس کو اگر سوئچ کرتے ہیں میں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ریلیجس پروگرام چل رہا ہے اور اسپیشلی جو ٹاک شوز چل رہے ہوتے ہیں اس میں دین جو ہے نا اس کو کھیل تماشا ہی بنایا ہوا ہے. اس کی تصویر نظر آتی ہے اور آپ کو کھیل تماشا جو بنایا ہے. اگر وہ ان کو ہٹا دیں تو دوسرے ہمارے یہاں جو عمل کے اگر اس میں دیکھ لیں معاملے میں, آپ بظاہر تو دین کا تھپا لگا ہوا ہے اور اعمال جو ہے وہ دین کے خلاف ہے. یہی لگتا ہے کہ کھیل بنا لیا ہے دین کو, جب مرضی آتی ہے دین, جب مرضی آتی ہے اپنی منمانی. تو یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو تو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا اور بیٹھ کے پھر بحثیں کرتے. تو آپ کو کیا رائٹ کوئی بنتا ہے, آپ کو سوٹ کرتی ہے باتیں کہ مطلب آپ نے اپنے دین کو نہ سمجھا ہے, نہ اس کو امپورٹنس دی ہے, نہ آپ کو اس کی رسپیکٹ ہے. کس بات کی رسپیکٹ ہے؟ کیا قرآن چومنے سے رسپیکٹ آ جاتی ہے؟ قرآن کو پیٹ نہ دکھانے سے کیا رسپیکٹ آ جاتی ہے؟ اپنی عملی زندگیوں میں تو ویسے ہی ہم نے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے. تو یہ جو دین کو کھیل تماشا بنا کے رکھے, ان کو چھوڑ دو. ان کو تو دنیا کی زندگی نے اپنے دھوکے میں رکھا ہے. یہ تو یہ ہے کہ ہاں ڈھونڈتے ہیں بھائی شراب پینا جائز ہے یا نہیں ہے. یہ قرآن سے تو ان کو یہ باتیں تو سمجھ میں آتی ہے. یہ جوا یوں جائز ہے, فلاں چیز یہ بتا دو. مطلب ان کو دین سے کیا لگا ہوا ہے سوائے یہ کہ جو معاشرہ اگر کوئی بری چیز, کوئی بہت ہی گھٹیا کام جس کو معاشرہ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں, تو یہ اس کے بھی فتوے قرآن سے ڈھونڈنے آ جاتے ہیں. ان کو تو دین سے کوئی لگاؤ ہے نہیں. ویسے یہ تو یہ پوچھ رہے ہوتے کہ رمضان میں اگر روزے نہیں رکھے تو اس کے لیے کیسے کفارہ دے دیں. یہ تو یہ سوچ رہے ہوتے کہ بھائی ابھی ہمارے ماں باپ مر گئے, فلاں مر گئے, تو پیچھے اتنا پڑھا دیں تاکہ ہماری جو ہے وہ بخشش ہو جائے ہمارے ماں باپ کی, اور ہم نے بھی اپنے پیچھے یہی کرنا ہے. تو یہ جو اس چکروں میں پڑے ہوئے جن کو ختم اور فلاں دماغ یہ چیزیں کر کر کے ہی سکون اور تسلیاں لے رہے خواہ مخواہ کی, تو اللہ کہہ رہے ان کو کیا ہے, ان کو تو ان کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. آج میں اور آپ بغیر قرآن پڑھے ہوئے ختم القرآن کر کر کے کیا کر رہے, دین کے ساتھ کھیل تماشا ہی تو کر رہے ہیں نا. یہ کیا خواہ مخواہ کی اپنی ڈگریاں, اپنے کورسز جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں جس کے اندر نہ دین ہوتا ہے نہ ایمان ہوتا ہے, اور پتہ نہیں اپنی ساری بزرگوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے, اس سے کیا تعلق ہے دین کا؟ اس کو دین بولا جاتا ہے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ تم نے اپنا ہی دین ایک مشروع کر لیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کو نصیحت کیجئے, ان کو بتاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نفس جو ہے وہ لا علمی میں اپنی اس حرکتوں کا خمیازہ بھگتے. یعنی یہ کہ کل کو مصیبت میں نہ پڑے, اور اس لیے کہ اس دن کوئی کام نہیں آئے گی سفارش, اور نہ کوئی دوست کام آئے گا, اور کوئی بدلہ بھی دیں گے تو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ لوگ پکڑے گئے ہیں اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا ہے, جو ان کی گناہ ہے نا اس کی وجہ سے یہ پکڑے گئے. ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے جو یہ کفر کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں اللہ کتنے اسٹرکٹلی بہیو کرے ان لوگوں سے. تو اللہ نہ کرے کہ میں اور آپ ان میں ہوں, اور ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ ہم بھی اپنے دین کو جو ہے وہ کھیل تماشا نہ بنائیں. آیت نمبر 71, قل کہہ دیجئے, انا دعو, کیا ہم پکارے, من